اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اسلامک سلیوشن چینل کی جانب سے السلام علیکم۔ محترم خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک حیرت ناک سائنسی تحقیق اور بعد میں اس کا قرآن کریم سے حوالہ بھی بتائیں گے۔ سامعین، آج کی ویڈیو مکڑی کے جالے، مکڑی اور سورہ عنکبوت میں بتائے گئے اس اہم راز کے بارے میں ہے جو آج سے 1400 سال پہلے بنی نوع انسان کو بتا دیا گیا تھا، لیکن تب انسان شاید اس کو سمجھ نہ سکا۔ یعنی عام انسان، عام فہم انسان کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ وہ اس کو شاید سمجھ نہ سکا۔ لیکن آج جب سائنسدانوں نے جدید تحقیق کی اور اس جگہ تک پہنچ گئے تو انسان کو معلوم ہوا کہ آخر سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے جو اشارہ انسان کو کیا تھا وہ کتنی اہم بات تھی اور اس کے پیچھے جو در حقیقت معنی تھے وہ کیا چھپے ہوئے تھے۔ سامعین، سورہ عنکبوت کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے، اور سب گھروں میں سے کمزور گھر مکڑی کا ہے، کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ مشرکین سے مخاطب ہے اور مشرکین کی بات بتا رہا ہے کہ مشرکینوں نے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے یا بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ سامعین، بظاہر دیکھنے میں یا سمجھنے میں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے مکڑی کا گھر اس کا جال ہوتا ہے، اور مکڑی کا جال دنیا میں کمزور ترین دھاگہ دار چیز ہوتی ہے جس کو بآسانی انسان کیا بلکہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اپنے ہاتھ سے پاش کر سکتا ہے۔ لیکن سامعین، اس آیت کے پیچھے حقیقی جو معنی چھپے ہوئے تھے وہ اب جا کر ہمیں سمجھ آنے شروع ہوئے جب سائنسدانوں نے مکڑی اور اس کے جالے پر ایک اہم تحقیق کی اور ایک بہت اہم مدعے کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ سامعین، ایک جدید تحقیق کے مطابق مکڑیوں کے اندر ایک فینومینا کا انکشاف ہوا ہے جس کا نام کریپی کینیبلزم ہے۔ کریپی کینیبلزم آخر کس چیز کو کہا جاتا ہے، یہ کس بلا کا نام ہے؟ اگر آپ سنیں گے تو بہت حیران ہوں گے، کیونکہ یہ بات ہم نے شاید پہلے کبھی آپ نے زندگی میں نہیں سن رکھی ہوگی۔ سامعین، کریپی کینیبلزم اس فینومینا، اس طریقہ کار کے نام ہے جس کے ذریعے مکڑی اپنی نسل کو یا اپنے گھر کے معاملات کو چلاتی ہے۔ آخر مکڑی کیسے اپنے گھر کے معاملات کو چلاتی ہے، کیسے اپنی نسل کو چلاتی ہے، یہ انسان کو آج سے پہلے معلوم نہیں تھا، اور اس کو جاننے کے لیے امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی اور بہت جامع تحقیق کی، یعنی بہت بڑے پیمانے پر تحقیقات کی گئیں۔ جو بات انسان کے سامنے آئی وہ بات انتہائی حیران کن تھی۔ سائنسدانوں نے مکڑی پر ریسرچ کر کے یہ جانا کہ مکڑی بچوں کی پیدائش کے بعد ان کے باپ کو خود کھا جاتی ہے، یا اس کو کھا جاتی ہے یا اس کو اپنے گھر سے بے دخل کر دیتی ہے۔ اگر مکڑی کا سائز یعنی مادہ کا سائز نر سے بڑا ہو تو وہ نر کو کھا جاتی ہے، اور اگر نر کا سائز مادہ سے بڑا ہو تو مادہ نر کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے اور اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ اسی طرح جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ مادہ کو کھا جاتے ہیں، یعنی کہ اپنی ماں کو کھا جاتے ہیں، اور یہ سائیکل اسی طریقے سے چلتا ہے، اور مکڑیوں کی نسل اسی طریقے سے پروان چڑھتی ہے۔ یعنی ایک قسم کا فتنہ مکڑی کے گھر کے اندر موجود ہوتا ہے۔ انسان نے 1400 سال پہلے جب اس بات کو نہ جانا تو انسان نے ظاہری طور پر تو سمجھ لیا کہ چونکہ مکڑی کا گھر انتہائی باریک دھاگوں ریشوں سے مل کر بنتا ہے تو شاید اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کمزور کہا ہے۔ لیکن آج جب بات واضح ہو کر جدید ریسرچ کے بعد انسان کے سامنے آئی تو انسان کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس وجہ سے ہی نہیں بلکہ ایک بہت اور بڑی وجہ وہ یہ تھی کہ مکڑی کے گھر کے اندر فتنہ ہوتا ہے، یعنی گھر کے افراد ہی ایک دوسرے کو کھا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، یہاں اس بات کو بتانا بھی بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے کہ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فتنوں کے بارے میں ہمیں آگاہی فراہم کی ہے کہ آخر فتنے کس طرح سے پھیلتے ہیں اور مشرکین کس کس طرح کے فتنے مسلمانوں کے لیے بن سکتے ہیں۔ تو جب مکمل معلومات کو قرآن کی سورہ عنکبوت کی جب مکمل معلومات کو ہم ان کا احاطہ کرتے ہیں، ان کو مجموعی طور پر اکٹھا کرتے ہیں،
تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی واضح اور کتنی بہترین مثال دے کر ہمیں سمجھایا، اور ایک بہت اہم پیغام سورہ عنکبوت میں ہمیں دیا گیا کہ ہمیں اپنے گھریلو فتنوں سے آزاد ہونا ہے، اور سب سے کمزور گھر وہ ہوتا ہے جو فتنوں کا اندرونی طور پر شکار ہو۔ اگر ممالک کی بات لے لی جائے تو سب سے کمزور ملک وہ ہوتا ہے جو اندرونی طور پر خلفشار کا، فتنوں کا یا بد امنی کا یا نا اتفاقی کا شکار ہو، اور وہ ملک اور وہ گھر ٹوٹنے میں کوئی بھی وقت نہیں لگتا۔ جبکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ریت کے قلعے بھی کھڑے ہو گئے اگر ان کی حفاظت بہادر لوگوں نے کی، اور ماضی میں یہ دیکھنے بھی آیا کہ بڑے بڑے قلعے، بغداد جیسے بہت بڑے بڑے قلعے اور بہت شان و شوکت والے محل پلک جھپکتے ہی زمین بوس ہو گئے جب ان کو اندرونی طور پر غداروں نے اور کمزور لوگوں نے نقصان پہنچایا۔ تو یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے ذریعے ہمیں پہنچایا، جس کو ہم نے سائنسدانوں کی کاوش کے بعد مکمل طور پر آج سمجھ لیا کہ اگر ہمیں اپنے ممالک کو، اپنے گھروں کو مضبوط بنانا ہے تو جتنے بھی فتنے، جتنے مسئلے، جتنے مسائل، جتنی نا اتفاقیاں ہمارے گھروں میں اندرونی طور پر موجود ہیں، ہمیں ان کو ختم کرنا ہوگا، اور ان کو ختم کرنے کے لیے بھی جو رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے وہ قرآن سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ سورہ نور ہو یا سورہ احزاب ہو، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو گزارنے کا ایک مکمل پلان، ایک مکمل چارٹر، ایک کانسٹیٹیوشن قرآن کے اندر مربوط کیا، قرآن کی شکل میں ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے۔ ابھی ہم پر ہے کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہم مکڑی جیسی اس عظیم مثال سے ہم کچھ سیکھتے ہیں یا ہم اس کو جانے دیتے ہیں، اس کو ضائع کرتے ہیں اور اس سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ سامعین، قرآن کریم ایک کتاب کی حیثیت میں ہمارے سامنے تو موجود ہے، لیکن اس کا فائدہ اسی کو ہوگا جو اس کو پڑھے گا اور اس سے مثالوں کو حاصل کرے گا، ورنہ کریپی کینیبلزم جیسے انتہائی اہم فینومینا جو کہ دنیا میں انتہائی ریئر ہیں، ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ ایسا ہوتا ہو کہ مادہ نر کو کھا جاتی ہو یا اس کو گھر سے بے دخل کر دیتی ہو، لیکن مکڑی میں جب دیکھا گیا اس مثال کو، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں بتایا کہ بہت واضح الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائے کہ یہ مکڑی، اس کا گھر کمزور گھروں میں سب سے کمزور گھر ہے، اور کاش کہ یہ لوگ علم رکھتے ہوتے، یعنی کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اشاروں سے سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر سمجھایا، لیکن مشرکین باز نہ آئے۔ اس وقت وہی لوگ فلاح پا گئے جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول فرمایا، اس دعوت پر چلے اور اس دعوت پر، اس دین پر استقامت دکھائی، اس کے لیے ماریں کھائیں، اس کے لیے کوڑے کھائے، اس کے لیے تپتی ہوئی ریت پر جل گئے، اور اس کے لیے حتیٰ کہ اپنی گردنیں تک کٹوا دیں۔ وہ لوگ سر بلند ہوئے، کامران ہوئے، سرفراز ہوئے۔ آج بھی دنیا پر ان کا نام موجود ہے اور ان کو دنیا پر لوگ اچھے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کی بخشش کے لیے آج بھی دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن وہ مشرکین جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جن کے لیے اتارا، جن کو سمجھانے کی کوشش کی، قرآن ویسے تو تمام انسانیت کے لیے نازل ہوا، لیکن بہت ساری آیات اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ مشرکین کو مخاطب کر کے اتاری، مشرکین سے کلام کیا کہ کاش یہ سمجھ جائیں۔ ان کو مثالیں دی، ان کو مچھر تک کی مثال دی، جس پر مشرکین نے ایک نیا فساد برپا کر دیا کہ وہ کیسا خدا ہے جو ہمیں مچھر کی مثال دیتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے خدا کو جس نے اس تمام کائنات کو تخلیق کیا، ہر چرند پرند کو، زمین آسمان کو تخلیق کیا، اس کو مچھر کی مثال دینے میں کوئی آر نہیں۔ حتیٰ کہ وہ مچھر جب نمرود کے دماغ میں جاتا ہے تو وہ نمرود اپنی تمام تر دولت، اپنی شہرت ہونے کے باوجود بھی ایک انتہائی عبرتناک موت مرتا ہے، اور اس کے دماغ پر روزانہ روایات میں آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ صبح شام اس کے حواری، اس کے درباری جوتے لگایا کرتے تاکہ اس کے دماغ کے اندر جو موجود مچھر ہے وہ اس کو تھوڑی آسودگی فراہم کر سکے اور اس کو تکلیف سے تھوڑی نجات دے سکے۔ تو سامعین، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے فرعونوں کو، بڑے بڑے ظالم جابر حکمرانوں کو ایک چھوٹے سے مچھر تک سے مروا دیا، اور نیز اس میں ہم تمام مسلمانوں کے لیے جو ہے مثال ہے، یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ ہر مشرک کے لیے بھی آج بھی جو خود کو 30 مار خان سمجھتا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ راہ حق پر آئے، اللہ کی دعوت کو قبول کرے اور اس حقیقی رستے پر لوٹ آئے جس کا انتخاب، جس پر فطرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور وہ واحد رستہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام ہے۔
اور ان کو مان کر ہی ہم اس دنیا اور آخرت میں فلاح پا سکتے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے سیکنڈ آپشن کی تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ بنی نوع انسان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور سیکنڈ آپشن موجود نہیں ہے۔ سامعین، آج کی ریسرچ اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے، اپنی رائے دیجئے، اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز آپ ٹائم پر دیکھ سکیں۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور اپنی ہر طرح کی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے اور اپنے اور ہمارے علم میں اضافے کی ضرور دعا کیجیے۔ اللہ حافظ۔